عمران خان صاحب نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ساری قوم کو پتہ ہے کہ عاصم منیر ملک چلا رہا ہے۔ عمران خان صاحب جیل کے اندر بیٹھ کر کوئی ڈیل کر چکے ہیں۔ جب فوج جا کر چوروں کے ساتھ بیٹھ گئی تو اس دن ان کا امیج خراب ہوا۔ آج ججز کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیاں ہمیں دھمکا رہی ہیں۔ زرداری اور نواز شریف نے توشہ خانے سے گاڑیاں لیں، ان کا کیس کیوں نہیں سنا جا رہا؟ جنرل عاصم منیر نے مجھے توڑنے کے لیے توشہ خانہ میں بشرا بی بی کو سزا دلوائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ فرسٹ آف آل، پاکستان کے اندر ہمیشہ سے سیاسی بوچھال کو مزید ہوا دینے کے لیے کچھ غلط خبریں پھیلائی جاتی ہیں، اور ایک ایسا آدمی جس کو عوامی مینڈیٹ حاصل ہو، ایک ایسا آدمی جو عوام کی نظر میں ایک مسیحا ہو، ایک ایسا آدمی جس کو عوام ایک مقبول ترین نہ صرف لیڈر سمجھتی ہو بلکہ اپنے ملک کے تمام تر مسائل کو حل کرنے کے قابل بھی سمجھتی ہو، تو ایسے آدمی سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے، ایسے آدمی کو عوام کی نظروں سے گرانے کے لیے یا ان کے کارکنان کا حوصلہ توڑنے کے لیے ہمیشہ سے کچھ پراپوگنڈاز کیے جاتے ہیں۔ اس دفعہ کچھ پراپوگنڈے کیے گئے اور واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے دماغ میں یہ بات بٹھانے کی ایک ناکام کوشش کی گئی کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر بیٹھ کر کوئی ڈیل کر چکے ہیں اور وہ مان گئے ہیں، تھوڑے دنوں میں ان کی رہائی ہو جائے گی۔ اس طرح کی خبریں چلائی جاتی رہیں۔ آج عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ جو انہوں نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی، اس سٹیٹمنٹ نے اس سارے کے سارے بیانیے کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور انہوں نے واضح طور پر یعنی آج کی ساری جو خبر ہے، اس کا اگر ہم نتیجہ نکالیں تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ ہار نہیں مان رہا، وہ اب بھی لڑ رہا ہے، وہ اب بھی ڈٹا ہوا ہے، اور وہ اب بھی کسی قسم کی ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آج کیا باتیں ہوئیں اڈیالہ جیل کے اندر۔ فرسٹ آف آل، عمران خان صاحب نے کہا کہ جب ہم اقتدار میں تھے تو فوج کا امیج بہت ہائی تھا، لیکن جب فوج جا کر چوروں کے ساتھ بیٹھ گئی تو اس دن ان کا امیج خراب ہوا۔ آج ججز کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیاں ہمیں دھمکا رہی ہیں۔ آصف زرداری اور شریف فیملی کے اربوں ڈالر بیرون ملک پڑے ہوئے ہیں۔ آصف زرداری نے بیان دیا کہ ایک سیاسی جماعت فوج کا امیج خراب کر رہی ہے، جس پر خان صاحب نے کہا کہ جب ہمارا دور تھا تو فوج کا امیج بہت اب تھا، فوج کا امیج ہمیشہ تب خراب ہوا جب انہوں نے چوروں کے ساتھ بیٹھ کر ڈیل کی۔ زرداری اور شریف خاندان کی کرپشن کا ہمیں ISI اور سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے بتایا تھا۔ زرداری اور نواز شریف نے توشہ خانے سے گاڑیاں لیں، ان کا کیس کیوں نہیں سنا جا رہا؟ یہ کہنا تھا عمران خان صاحب کا۔ مزید انہوں نے ایک الزام عائد کیا، انہوں نے کہا کہ 18 مارچ کو مجھے جوڈیشل کمپلیکس میں قتل کرنے کا منصوبہ تھا، 24 گھنٹے پہلے ہی جوڈیشل کمپلیکس کو ٹیک اوور کر لیا گیا تھا۔ جوڈیشل کمپلیکس کی CCTV فوٹیج سامنے نہیں لائی گئی اور نہیں لائی جا رہی۔ یہ یاد رکھیں، جہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا تھا اس کی فوٹیج اس وقت تک نہیں لائی گئی، اور وہاں کے جو وکلاء تھے وہ اب بھی یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر خان صاحب کے ساتھ بدتمیزی بھی کی گئی، ان کے اوپر ٹارچر بھی کیا گیا تھا، لیکن اس کی فوٹیج کہاں پہ ہے، کس کے پاس ہے، کون اس کی ذمہ داری لے گا، اس کا کوئی بھی جواب دہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس دن سے جو ان کی فوٹیج ہے وہ سامنے لائی جا رہی، جو گراف جوری سیٹ ہے جس کی مالیت 3 ارب ظاہر کر کے ہمیں سزا دلوائی گئی، یعنی مزید 3 جگہ سے کوٹیشن لے لی۔ کوٹیشن کے مطابق گرافی کے سیٹ کی قیمت 1,80,00,000 روپے بنتی ہے۔ توشہ خانہ کو سزا دلوانے کے لیے دبئی پارٹ ٹائم سیلز مین سے گراف جیولری سیٹ کی ملکیت کا تخمینہ لگوایا گیا۔ فواد چودھری پریس کانفرنس کر چکا تھا، اس کے باوجود اسے وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے پکڑ رکھا۔ چودھری پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی اگر آج پریس کانفرنس کر دیں تو ان کو بھی رہا کر دیا جائے گا۔ مزید خان صاحب نے کہا کہ جب مجھے پکڑا گیا تو پولیس میرے بیڈ روم میں داخل ہوئی، وہاں میرا پاسپورٹ، چیک بک بھی لے گئی۔ بشرا بی بی نے بنی گالہ میں موجود قیمتی اشیاء کو اس وجہ سے کہیں اور منتقل کیا تھا کہ انعام شاہ اور توشہ خانہ کے ایک ملازم کو ISI نے میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنایا۔ توشہ خانہ میں سزا دلوانے کے لیے دبئی میں پارٹ ٹائم سیلز کے تخمینہ لگوایا گیا۔ مزید انہوں نے دوبارہ وہ بات ریپیٹ کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنرل عاصم منیر نے مجھے توڑنے کے لیے توشہ خانہ میں بشرا بی بی کو سزا دلوائی۔ یہ ایک یقیناً بہت بڑا انکشاف تھا خان صاحب کا کہ جو آرمی چیف ہیں موجودہ جنرل عاصم منیر صاحب، انہوں نے صرف خان صاحب کو توڑنے کے لیے ان کی مسز کو توشہ خانہ کیس میں سزا دلوائی تھی، اور اگر واقعی ایسا ہے تو یہ قابل مذمت عمل ہے کسی کی بھی فیملی کو ٹارگٹ کرنا۔
یہ خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اور انہوں نے کہا ہے واضح طور پر کہ اس کے پیچھے جنرل عاصم منیر صاحب تھے۔ مزید خان صاحب نے کہا کہ جو قاضی فیصل صاحب ہیں جو اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے قاضی ہیں، ان کو آج بھٹو کا کیس یاد ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا بھٹو کا کیس بھی یاد ہے، فیض آباد دھرنا کیس بھی یاد ہے، لیکن جو ملٹری کورٹ میں لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں ملٹری کیسز میں، وہ ان کو بالکل بھی یاد نہیں ہے۔ 18 مارچ کو کمپلیکس سے منصوبہ بنایا گیا تھا۔ مزید انہوں نے کہا مشرقی پاکستان کے حوالے سے مشرقی پاکستان میں مجیب الرحمان کا مینڈیٹ چوری کر کے ملک توڑا گیا۔ مجیب الرحمان اکثریت سے یحییٰ خان کی طاقت ختم ہو جاتی۔ محمود خان کمیشن رپورٹ میں لکھا گیا مجیب الرحمان الیکشن جیت گیا تھا اور مشرقی پاکستان کی طرح اب ہمارا بھی مینڈیٹ کم کر کے ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت بادشاہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور محسن نقوی واسرائے بنا ہوا ہے۔ شہباز شریف فیتے کاٹتا ہے، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ ملک کا معاشی طور پر بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ مزید عمران خان صاحب نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ساری قوم کو پتہ ہے کہ عاصم منیر ملک چلا رہا ہے۔ جنرل عاصم منیر کی تقرری سے پہلے عارف علوی کے ذریعے پیغام بھیجا تھا کہ ہم تمہارے مخالف نہیں۔ میں نے صدر عارف علوی کے ذریعے عاصم منیر کو ٹیلی فون کروایا اور مجھے اس کے لندن پلان کے بارے میں معلوم تھا۔ علی زیدی رابطے میں تھا، اس کے ذریعے بھی پیغام دیا کہ نیوٹرل رہو، لیکن اس کے باوجود بھی مداخلت کی گئی، اس کے باوجود بھی سارے کے سارے پروپیگنڈا کا حصہ بنا گیا اور اس میں ہمیں کہا گیا فکر نہ کرو وہ نیوٹرل رہیں گے، میں کسی کی غلامی نہیں کرتا، غلامی سے بہتر موت ہے۔ یہ کہنا تھا اڈیالہ جیل میں قیدی، ایک ایسے قیدی کا جس کو توڑنے کے لیے اس کی پارٹی کو توڑا گیا، فیملی کو ٹارگٹ کیا گیا، بے بنیاد 200 سے زائد مقدمات بنائے گئے، لیکن وہ آج بھی کہہ رہا ہے کہ یہ قید کم چیز ہے، مجھے اس میں موت بھی قبول ہے، اور غلامی سے بہتر وہ موت کو ترجیح دے رہے ہیں۔ مزید صاحب نے سوال کیا کیا قاضی فیصل سے انصاف کی امید ہے؟ اس پر خان صاحب کچھ دیر خاموش رہے اور بولے قوم سب کچھ دیکھ رہی ہے، اس پر کوئی رائے دینا نہیں چاہتا۔ آج ملک بدل چکا، لوگوں میں شعور آ چکا، ہمیں غدار بنایا گیا، 9 مئی میں پھنسایا گیا، لیکن 8 فروری کو قوم نے بتایا کہ وہ کہاں کھڑی ہوئی ہے۔ اور یقینی طور پر الیکشن جو تھے یہ ریفرینڈم تھا، واضح طور پر لوگوں نے جس تعداد میں عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے یقینی طور پر پاکستان کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا۔ جنرل یحییٰ نے بھی اپنی طاقت کے ذریعے سے ملک تباہ کیا۔ جنرل یحییٰ مجیب سے بات کر لیتا تو سرنڈر نہ کرنا پڑتا۔ 1971 میں ملک ٹوٹا، آج ملک کی معاشی کمر ٹوٹنے لگی ہے۔ اس وقت جتنی تگڑی جماعت پی ٹی آئی ہے اتنی تگڑی جماعت اور کوئی بھی نہیں ہے۔ آج الیکشن دوبارہ کروا لیں تو سب پتہ چل جائے گا، یہ کہنا تھا عمران خان صاحب کا۔ اور آخر میں انہوں نے کہا، ایک سوال کیا گیا کہ بشرا بی بی نے کہا کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ ان پر امریکی ایجنٹ ہونے کا الزام لگا رہے ہیں، جس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمارے کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں جو پارٹی کو توڑنا چاہتے ہیں۔ یقیناً یہ بہت بڑا انکشاف اور الارمنگ سچویشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، ان کی قیادت کے لیے، کارکنان کے لیے۔ ان کو سوچنا سمجھنا ہوگا ان کے اندر کون سے ایسے لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ سے نہ صرف رابطے میں ہیں بلکہ پارٹی کو توڑنے کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں، جن کے حوالے سے خان صاحب نے آج بات بھی کی ہے، اور جو پارٹی کو توڑنا چاہتے ہیں اور بشرا بی پر الزام بھی لگا رہے ہیں۔ صحافی نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ پارٹی کے اندر بنائی جانے والی کمیٹی تشکیل نہ ہو رہی ہے؟ تو خان صاحب نے کہا کہ یہ ہمارے روزمرہ سیاسی معاملات ہیں، حتمی فیصلے کور کمیٹی ہی کرے گی۔ یہ سارا بیان تھا آج کی سماعت کا، اور یہ کہنا تھا عمران خان صاحب کا۔ ساری کی ساری سماعت مکمل ہونے کے بعد یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ وہ شخص اب بھی ہار نہیں مان رہا، وہ شخص اب بھی کمپرومائز نہیں ہو رہا، وہ اب بھی غلامی کو قبول نہیں کر رہا۔ اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کی خودداری یا غلامی کے خلاف جو وہ جنگ لڑ رہے ہیں کس حد تک وہ کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔